بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بچو، اور بچو بڑا خطرناک اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جانور ہے کہ کیا ہے؟ مطلب جانور تو ہم سب ہیں، مطلب میرے اندر بھی جان ہے، اس بچو کے اندر بھی جان ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کو ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں سرحد یونیورسٹی کے اندر موجود ہوں، اور یہاں پہ میں نے مختلف سٹالز دیکھے اس نمائش کے اندر۔ یہ بڑا یونیک سا سٹال ہے، اور یہاں پہ مختلف بچو اور بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بچو کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ بھی ہم جانیں گے پاکستان میں بچوں کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی مفید قسمیں ہیں اور کتنی خطرناک قسمیں ہیں، یہ ہم جانیں گے، ہم بات کریں گے۔ پہلے اس کو میں رکھ لوں یا آپ پکڑتے ہیں؟ میں رکھوں گا جناب، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے جی؟ میرا نام صاحبزادہ محمد جواد ہے، اور بیسیکلی میں اسکارپینس کے اوپر، اسکارپین کے سائنس کے اوپر، ملٹیپل اسپیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں، اس کی بایو ڈائیورسٹی، ایکالوجی، وینم کے سائٹ پہ۔ یہ میرے ساتھ میری ٹیم ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو میں نے یہ ٹاپک اسائن کی ہوئی ہے، تو یہ مختلف اسپیکٹ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کے اسکارپین کے اوپر۔ ہم لوگوں میں آگاہی پھیلاتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ لازماً رکھا ہوا ہے، تو ہم اس فائدے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس فائدے کو ہم اس کی ماحول کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں اس کی نسلیں کتنی ہیں اور اس کا کیا رول ہو سکتا ہے ماحول میں، اور ماحول کے بعد ہمارے پاس مطلب جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ہیومینٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹورزم پروموٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ ابھی بھی آئے ہیں اسکارپین کو دیکھنے کے بعد۔ جب سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اسکارپین کے دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ہمارے پاس فارن کنٹری سے آئے ہوئے صرف اسکارپین کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم اس کی قسموں کو معلوم کرتے ہیں کہ ایسی قسمیں ہوتی ہیں، نایاب قسمیں، کہ جو ساری دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں، کسی اور جگہ میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایسی قسمیں ہیں؟ قسمیں ہے، اس کو نیٹو سپیشیز کہتے ہیں، وہ ہماری اپنی ملک کے ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا برازیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کوئی اور کنٹری ہو گئی، ان کی کلائمیٹ جیوگرافی الگ ہوتی ہے، ہماری کلائمیٹ جیوگرافی الگ ہے، تو وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد بہت لمبا چوڑا سائنس ہوتا ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے کریکٹر خصوصیت دیکھتے ہیں، اس کی مختلف بیہیویئر ہم نوٹ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے بعد ہم ایک چیز کو، اور ڈی این اے کے بعد اسٹڈی کرنے کے بعد ہم ایک چیز کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایک سائنٹیفک نام ہے، اس کا یہ ہوگا۔ فار ایگزامپل ہوٹنٹیٹا جلال آبادنسز ہے، یا ہوٹنٹیٹا ارتوکائرس ہے، مختلف نام ہے۔ اب ان سپیشیز کو جب ہم اس کا ماحول بھی اسٹڈی کریں، سب کچھ اسٹڈی کریں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو ہیومن کی سائٹ کی طرف لے کے آئے کہ آیا ہم اس کے لیے اس سے کوئی چیز میڈیسن کے فیلڈ میں بنا سکتے ہیں، تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی تحقیق کی ہے، پاکستان میں بچوں کی کتنی اقسام ہیں؟ ہمارے ساتھ پاکستان میں، میرے ساتھ جو خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئی تقریباً 14-15 ہے، اس میں 1-2 سپیشیز نیو ٹو سائنس سے، ان کے سائنس میں پہلے اس کا کتاب میں لٹریچر میں ذکر نہیں ہوا، وہ سپیشیز ہمارے پاس۔ تو ایسے اسپیشیز کا نام آپ نے خود رکھا؟ وہ نہیں، وہ ہم جو ہے بعد میں رکھیں گے، جب وہ فلی کمپلیٹ ہو جائے اس کی اسٹڈی، تو اس کو ہم پھر ڈکلیئر کریں گے اس کا سائنٹیفک نام، اور وہ سائنٹیفک نام کسی خاص رول کے مطابق ہوتا ہے، جس کو ہم بائنامین نامنکلیچر یا ٹرائنامین نامنکلیچر۔ یہ ایسی قسمیں ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، پاکستان میں پائی اگر جاتی؟ پائی جاتی بھی ہو، لیکن اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، مطلب پاکستان سے اب پہلی دریافت ہے نا؟ پہلی دریافت ہے، ڈسکوری ہوگی۔ ہاں، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پہلی دریافت ہوئی ہے، یا پاکستان کے اندر جو اقسام ہیں، وہ مطلب زہریلی اقسام ہیں، نقصان دہ ہیں، یا فائدے والی چیزیں ہیں؟ ہمارے پاس اسکارپین جو ہے آل اوور دی ورلڈ تقریباً 2700-2800 کی اس کی ہمارے پاس قسمیں ہیں، 27-28 آل اوور دی ورلڈ، سوائے ہمارے پاس جو ہے انٹارکٹیکا ہے، جو مطلب پولر ریجن ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، اور نیوزی لینڈ کے اندر ہمارے پاس نہیں۔ اس کے علاوہ آل اوور دی ورلڈ ہمارے پاس اس کی اسکارپین موجود ہے۔ یہ جو میں نے ابھی اٹھایا تھا، یہ آپ دوبارہ ذرا اٹھائیں۔ یہ خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے؟ یہ خیبر پختونخوا میں موسٹلی پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک دوسری نسل ہے جو ہمارے پاس وہ پائی جاتی ہے وہاں پہ ترپارکر میں، کراچی میں، مطلب سندھ میں ہمارے پاس یہ پائی جاتی ہے۔ یہ کالا بچو ہے؟ یہ رنگ تو کالا ہے، کالے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ یہ نسل، اب جس طرح ہمارے پاس گائے ہے، تو گائے میں ہمارے پاس ایک کو کام کر کے یہ نیو جرسی ہے، یہ ہمارے پاس آسٹریلین ہے، اسی طرح اس میں بھی نسلیں ہیں۔
وہ آسٹریلین بھی بلیک ہو سکتی ہے, نیو جرسی والی بھی بلیک ہو سکتی ہے, لیکن اس کی اپنی خصوصیت ہے, اس خصوصیت کے بنا پہ ہم اس کو کرتے ہیں. تو کلریشن ایک وہ ہے, سیکنڈری چیز ہے, ساتھ ساتھ میں اس کے اور کیریکٹر ہے. یہ زہریلا ہے. یہ بھی زہریلا ہے لیکن اتنا نہیں ہے, پھر اس کی خصوصیت ہے. اب جب اس کے یہ ہاتھ پتلے ہوں, یہ والے ہاتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ والے ہاتھ اگر ان کے پتلے ہو, یہ بہت موٹے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ جب پتلے ہوں اور تو یہ خطرناک ہوگا, اور اس کا یہ دم جو ہوگا وہ موٹا ہوگا, تو یہ خطرناک, وہ زہر سے بھرا ہوتا ہے. وہ زہر سے, یہ بھی زہر سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس کی ٹاکسیسٹی شدت زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ نے کہاں سے پکڑا ہے؟ یہ میں نے خیبر پختونخوا کے مختلف لوکیلٹی اس لیے شو نہیں کرتا کہ ہمارے پاس اس کے لوگ اللیگل ہنٹنگ کرتے ہیں, اللیگل ٹریڈ پروموٹ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں کہ کس طرح وائلڈ لائف کو, اسپیشلی اسکارپین اور وینومس اینیمل کو پروٹیکٹ کر سکوں, اور اس کو ریسرچ کے تحت ہائی لائٹ کر سکوں, ریسرچ اس کے اوپر کر سکوں, اور لوگوں مطلب وہ بات پھر ٹھیک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کالا بچھو یا فلاں بچھو آپ کے پاس اگر ہو تو کہتے ہیں چائنا والے آتے ہیں, وہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ میں خرید کے لے جاتے ہیں. جی وہ بات کسی حد تک اس لیے ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے, لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو نہ ہے, یہ وہ اسپیشی نہیں ہے, کیونکہ لوگ ہر کالی چیز مطلب ایک نسل کی تو نہیں ہو سکتی نا, وہ مختلف اس کی اسپیسیفکیشن ہوتے ہیں. اب اس کی کیا قیمت ہے؟ ابھی اس کی اس طرح کوئی قیمت نہیں ہے. اور وہ جو جس کی ہم بات وہ لوگ, ہم نے لوگوں سے سنا ہے, لیکن مختلف لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ کو مل جائے تو ہم آپ کو یہ دے دیں گے, اتنے پیسے دے دیں گے, لیکن ایگزیکٹ کوئی آدمی ہمارے پاس ہم سے اس طرح نہیں ملا کہ وہ پیسے لے کے آیا ہو کہ یہ آپ لے لو. لیکن یہ اسپیشی جو ہے وہ یہ والی نہیں ہے, اور نہ ہم لوگ اس کو اس سائڈ پہ لے کے جاتے, کیونکہ لوگوں کو اس کے سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کس لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس اسکارپین کی, اس بلیک اسکارپین کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوسائٹی میں, لیکن لوگ پھر بھی اس اسپیشی کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ وہ والا ہو سکتا ہے, تو اس کی نسل ہمارے پاس ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا, ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان بچھیوں کی اور کاکروچ کی اور مختلف چیزوں کی, حشرات کی فارمنگ ہوتی ہے, باقاعدہ فارمز بنائے گئے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کو پالا جا سکتا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی پالا جا سکتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ مطلب گورنمنٹ کا سپورٹ ہو یا آپ اپنے فائنینشلی ساؤنڈ ہو تو اس قسم کو آپ بنا سکتے ہو, اور اس کا بہت فروٹفل امپیکٹ ہے. جب آپ اس کو ریئر کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماحول میں دوبارہ نہیں جاؤ گے, بار بار ہنٹنگ نہیں کرنی پڑے گی, تو اس سے آپ اپنی ضرورت پورا کر سکتے ہو, آپ جس پرپس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہو. خیبر پختونخوا میں ایسی قسمیں ہیں کہ جن کو میڈیسن میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک اسپیشی ہے, لیکن اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں. اب فار ایگزامپل ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی بیماری کے لیے استعمال ہو, ہم اس سے زکام, فلو جسے کہتے ہیں, اس کے وائرس کے لیے بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں جو زکام ہمارے. اور اس کے لیے کس قسم کا ماحول چاہیے؟ مطلب اس کے لیے جو کمرہ ریکوائرڈ ہوگا اس کے لیے ایک خاص اسپیسیفک ٹمپریچر. نہیں, وہ تو فارمنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا. قدرتی طور پر یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ پایا جاتا ہے مطلب ہمارے پاس جہاں پہ ایرڈ, وہ مطلب جو خشک علاقہ اور ڈرائی علاقہ, وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ پلانٹس ہوتے ہیں اور کچھ اینیملز ہوتے ہیں. اس اینیمل اور پلانٹ کو جب ہم آبزرویشن کر لیں تو سیکنڈ اٹیمپٹ پر ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کی ہنٹنگ کرتے ہیں. بعض باتیں میں اس لیے کلیئر نہیں بتاتا کہ اس میں لوگ پھر وہاں پہ جا کے اس کے نیچرل ہیبیٹاٹ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسٹرائے نہ کریں, اس کو پروموٹ کر سکے اور کسی پازیٹیو چیز کی طرف لے کے جا سکے. دیکھیں ناظرین, ہمارے پہاڑ, ہمارے دریا, ہمارے میدان, ہمارے جنگل اور ہمارے سرسبز جو سیاحتی مقامات ہیں وہ, اور ہمارے جو خشک مقامات ہیں وہ, یہ سارے خزانوں سے بھرے پڑے ہیں. اگر بچھو کی شکل میں بھی کوئی خزانہ ہے نا, تو ہم آج کی ویڈیو میں ہم نے اس خزانے کی بات کی ہے. اور کبھی آپ کو اس نے ڈنک بھی مارا ہے؟ اس نے مجھے ڈنک ابھی تک نہیں مارا. کیوں, آپ کو کیوں نہیں مارا؟ میں اس کو مطلب مجھے اس کی نیچر کا پتہ ہے. میں اکثر مجھ سے لوگ پوچھ لیتے ہیں نا کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ انسان ہے. انسان اس لیے کہ اس کی نیچر کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ اس کے ساتھ راستے میں جا رہے ہو, آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, جو بھی ہو, آپ کو ٹرخا سکتا ہے, آپ کے ساتھ جو بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ اسکارپین مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹنگ مارے گا, تو میں آلریڈی الرٹ ہوتا ہوں. اس کی جتنی بھی پریکاشن ہے, پروٹیکشن ہے, وہ میں نے فالو کی ہوتی ہے, تو اس نے مجھے الحمدللہ ابھی تک وہ نہیں ڈنسا. دوسری اس کی امپارٹنس یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے. اس سے سب سے بڑی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹورزم پروموٹ کیا, یہ کیا, میں اس کو پروف دکھا سکتا ہوں کہ رشیا کا میڈیا آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے. جیسے قیمتی پتھروں کی تلاش میں لوگ سکردو وغیرہ. ایگزیکٹلی اس طرح ہمارے پاس یہ لوگ آئے اور اس کے اوپر انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے باقاعدہ. اس کو کھلاتے کیا ہیں آپ؟ اس کو مختلف قسم کے انسیکٹ کھلاتے ہیں. اس کا جو پسندیدہ انسیکٹ ہے اس کو ہم کرکٹ کہتے ہیں انگلش میں, اور پشتو میں اس کو کرڑے کہتے ہیں. تو یہ اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے.
अच्छा, मकड़ी वगैरह और ये इस किस्म की चीज़ें, हाँ, स्पाइडर वगैरह। स्पाइडर वगैरह खिलाते हैं। ये कोर्तबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ये इनके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद मेरा ख्याल ये वीडियो है और हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तहकीक है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और इसी किस्म की जो चीज़ें हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत की सरपरस्ती चाहिए और ऐसी पॉलिसी चाहिए कि इस किस्म के जो ख़जाने हैं, चाहे वो सांप की शक्ल में हो, बिच्छू की शक्ल में हो, उनसे भी इस्तेफ़ादा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी।